گرامی قدر سامعین کرام، خصوصاً آج کے دور میں بچوں کی تربیت بڑا اہم مسئلہ ہے، اور اسی حوالے سے انشاءاللہ کچھ گزارشات پیش کروں گا کہ دیکھیے جس طرح کا ماحول چل رہا ہے اور جس طرح کی تحریکات چل رہی ہے، اس کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو ہمیں اپنے بچوں سے ہرگز غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی تعلیم و تربیت کی پوری ذمہ داری نبھانی چاہیے تاکہ بچے کو غلط ماحول سے اور غلط تربیت سے بچایا جا سکے۔ بچے معصوم ہوتے ہیں، اللہ کے باغ کے پھول ہیں، اور بچے کے دل کی تختی جو ہے وہ بالکل شفاف آئینے کی طرح ہوتی ہے، بالکل صاف شفاف آئینے کی طرح۔ جو اس پہ لکھتے ہیں وہ نقش ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ بچے اپنے ماحول سے بہت زیادہ اثر لیتے ہیں۔ بچہ اپنے بڑوں کی نکالی کی کوشش کرتا ہے، لہذا بچے کو جس قسم کا ماحول فراہم کیا جائے گا بچہ اسی قسم کا رسپانس دے گا، اسی طرح کا عمل کرے گا۔ تو لہذا ہمیں بچوں کی تربیت پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ ان کے لیے اپنے گھر کا ماحول اگر پہلے کوئی اس میں معاملات ہیں تو اپنے بچوں کی خاطر ان معاملات کو ختم کرنا چاہیے، ورنہ بچے جو تربیت گھر سے لیں گے وہ اسی کو باہر دہرائیں گے۔ 3 جگہ ہیں جہاں بچہ تربیت لیتا ہے۔ ایک تو گھر ہے کہ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے، اور دوسرا محلہ ہے، اپنی گلی ہے کہ وہاں سے بچہ اپنے ارد گرد سے اثر قبول کرتا ہے، اور تیسری جگہ جو ہے وہ مدرسہ ہے یا سکول ہے کہ جہاں ہم اسے تعلیم و تربیت کے لیے ڈالتے ہیں، اور وہاں سے وہ جو کچھ حاصل کرتا ہے وہ پوری زندگی پر اسی ہی کو دہراتا رہتا ہے، اسی پہ گامزن رہتا ہے۔ اور جو عادتیں بچپن میں راسخ ہو جاتی ہیں، پکی ہو جاتی ہیں، وہ عادتیں پھر بدلتی نہیں۔ جیسے کہتے ہیں نیچر کین ناٹ بی چینج، وہ نیچر بن جاتی ہے، فطرت بن جاتی ہے، اور فطرت پھر بدلتی نہیں۔ اس لیے بچے کی اعلیٰ تربیت کے لیے گھر کا ماحول، باہر کا ماحول اور سکول مدرسے کا ماحول جس کا ہم چناؤ کریں وہ مثالی ہونا چاہیے۔ ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتائے ہیں کہ ہر نگران جو ہے، ہر نگران وہ اپنے ماتحتوں کا ذمہ دار ہے۔ وہ نگران چاہے زمین کا ہو، نگران چاہے فیکٹری کا ہو، نگران چاہے بزنس کا ہو، نگران چاہے گھر کا ہو،
بازار کا ہو، جو جس شعبے میں جہاں وہ نگران ہے وہ ذمہ دار ہے، نگران ذمہ دار ہے۔ تو ایک بادشاہ سے لے کر صدر اور وزیر اعظم سے لے کر عام چھوٹا فیملی یونٹ، سب سے چھوٹا یونٹ جو ہے وہ فیملی کا ہے، چھوٹا فیملی یونٹ جس کا نگران والد ہے، گھر کا سربراہ ہے، اس پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے اپنی اولاد کی تربیت کی۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار تم سارے کے سارے جو ہے، سارے کے سارے راعی ہو، نگران ہو۔ جس طرح ایک بکریوں کا، بھیڑوں کا ریوڑ ہوتا ہے، اس کے ذمہ دار کو راعی کہتے ہیں، اور وہ دیکھو اپنی ذمہ داری کس انداز سے نبھاتا ہے کہ بکریوں کو سنبھال کے بھی رکھتا ہے، ان کی صحت بیماری کا خیال بھی رکھتا ہے، ان کی غذا کا خیال بھی رکھتا ہے، ایسی چراگاہوں کی طرف لے کے جاتا ہے جہاں وہ اچھے طریقے سے سیر ہو کر چلے، اور ماحول کے اثرات سے انہیں بچاتا بھی ہے، غلط ماحول میں جانے بھی نہیں دیتا، خطرات سے بچاتا ہے، حملہ آور جانوروں سے بھی بچاتا ہے کہ اس طریقے سے میری بکریاں اور بھیڑیں میری نگاہ میں رہے کہ کوئی بھیڑیا وغیرہ ان پہ حملہ آور ہو کر انہیں نقصان نہ پہنچائے۔ تو اس لیے امام الانبیاء نے فرمایا الا کلکم راع، تم میں سے ہر کوئی راعی ہے، نگران ہے، یعنی ذمہ دار ہے۔ تو آپ کا یہ فرمان عالی شان یہ بتا رہا ہے کہ گھر میں ایک والد سے لے کر مدرسے کے استاد، ٹیچر، پرنسپل، ادارہ کے سربراہ، ضلع کا سربراہ، تحصیل کا سربراہ، صوبے کا سربراہ، وطن کا سربراہ، تمام ذمہ دار ہیں، اور ان سے ان کی رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا کہ جو ذمہ دار ہے اس کے نیچے جو بھی افراد کام کر رہے ہیں یا جو بھی اس کے زیر دست ہیں وہ سارے اس کی رعایا ہے، چاہے اس کے 2-4 بچے ہیں، چاہے وہ ادارے کو چلاتا ہے تو 500-1000 بچے ہیں، ضلع کو چلاتا ہے، تحصیل کو چلاتا ہے، صوبے کو چلاتا ہے، ایسے تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ تو ایک والد سے بھی پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی اولاد کی تربیت صحیح کیوں نہیں کی، وہ معاشرے کا ناسور کیوں بنے، والد سے اللہ کے دربار میں بھی پوچھا جائے گا۔ تو نے انہیں زیور تعلیم سے آراستہ کیوں نہ کیا، اچھی تربیت کیوں نہ دی، اگر کوئی چور ڈاکو بنا تو والد سے بھی پوچھا جائے گا کہ تمہاری تربیت کے اثر سے ایسا ہوا، تو جواب دے اس کا۔ لہذا تعلیم و تربیت بہت ضروری ہے۔ ہاں ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اچھی بنے، اس کی اچھی تربیت ہو، لیکن اسے وہ ماحول فراہم نہیں کر پاتا جو اسے مطلوب ہے۔
مثلاً گھر کے اندر یہ تو چاہتا ہے کہ میرا بچہ سگریٹ نہ پیے، لیکن خود اپنے بچے کے سامنے سگریٹ پی رہا ہے۔ خود یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ گالی گلوچ نہ کرے، لیکن بچے کی ماں کو خود گالی گلوچ کر رہا ہے، یا اپنے ماتحتوں کو گالی گلوچ کر رہا ہے۔ خود تو یہ چاہتا ہے کہ بچہ جھگڑالو نہ بنے، اور خود جھگڑا کرتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے بابا جی، میرے ان کے ساتھ کافی علیحدہ سلیح تھی، بہت غصہ تھا ان میں، بات بات پر لڑنے مرنے کو تیار۔ ایک دن میں نے بیٹھے ہوئے پوچھ لیا، میں کہ بابا جی تواڈے وچ اتنا غصہ کیوں ہے؟ تسی کسے وقت بھی کوئی اخلاق دا پہلو مد نظر ہی نہیں رکھدے، ہر وقت مارن مراؤن تے تیار۔ کہندے قاری صاحب میری تربیت ہی ہو جی ہوئی ہے، میرا ابا بہت غصے والا سی۔ کہتا ہے کہ وہ مجھے جوتوں سے مارتا تھا، اور میں بھی باہر جا کے لڑکوں کو جوتوں سے مارتا تھا۔ تو گھر کی تربیت کا اثر ہوا کہ نہیں؟ ماحول باہر کا، یہ تو گھر میں ہے کہ ٹھیک ہے پہلے میاں بیوی نے جس طرح بھی گزارا کیا تو کر لیا، کوئی بات نہیں، لڑتے بھی رہے جھگڑتے بھی رہے، سارا کچھ کرتے رہے۔ لیکن جب بچہ ہو گیا ہے، بیٹی پیدا ہو گئی ہے، اب انہیں خود کو چینج کر لینا چاہیے۔ اگر نہیں چینج کریں گے تو وہی عادتیں جو ان کے اندر ہیں وہ بچے میں آٹومیٹک منتقل ہو جائیں گی، کیونکہ بچہ نکالی کرتا ہے۔ اگر گھر میں والد ہی کوئی چیز چوری کر کے لا رہا ہے تو بچہ تب بتائے کہ چور بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ اگر بچے سے کبھی کوئی غلطی ہو گئی، باہر سے کوئی چیز لے آیا چوری کر کے یا اٹھا کے، اور ماں نے اس کی حوصلہ افزائی کی، بجائے اس کے کہ اس کو ڈانٹتی، اس کو مارتی اور کہتی کہ اسے رکھ کیا یا دے کیا، کس سے چھین کے لایا ہے، تو وہ بچہ کبھی بھی ساری زندگی چور ڈاکو نہیں بن سکتا۔ ماں اور والد کی حوصلہ افزائی سے ہی بچے مجرم بنتے ہیں۔ تو اس لیے گھر کی تربیت بہت ضروری ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر انہوں نے پہلے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا میاں بیوی نے، تو بچہ جب آ گیا گھر میں، بیٹا آ گیا بیٹی آ گئی، تو آپ بچوں کے لیے چینج کر لیں۔ پہلے جو لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، گالی گلوچ کرتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، تو بچوں کے سامنے کم از کم نہ کریں۔ ہم اس بات کی پرواہ نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں یہ بچے ہیں، یہ گونگے بہرے، انہیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں بچہ اسی کی نقالی کرتا ہے۔ سب سے پہلا اثر بچہ ماں کی گود سے لیتا ہے، اور جب ہم اسے اسکول بھیجتے ہیں یا اسے مدرسے میں بھیجتے ہیں تو وہ تو تیسرا درجہ ہے۔ اب وہاں پہ استاد پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، سنا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، لیکن بچے پہ اثر کوئی نہیں۔ بہت کم بچے ہیں جن پہ اثر ہوتا ہے۔ مجھے 27 سال ہو گئے اسکول پڑھاتے ہوئے، مسجد پڑھاتے ہوئے، اور تقریریں کرتے ہوئے تو پتہ نہیں 29 سال ہی ہو گئے۔ میرے تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ بچہ گھر سے جو تربیت لے کے آیا ہے، اسے اس تربیت کو، ان عادات کو بدلنا، اس کو چینج کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ 5-6 سال کی 7 سال کی عمر تک جو ہے وہ آتے کافی حد تک اس میں راسخ ہو گئی، لیکن ابھی بھی آسان ہے۔ جب وہ جوان ہو جائے گا تو پھر اور مشکل ہو جائے گا۔ تو میرے تجربے میں یہ بات آئی ہے
کہ جس فیملی کا، جس گھر کا بچہ ہے نا، اگر وہ پڑھی لکھی فیملی ہے تو بچے میں ادب آداب ہے، اگر ان پڑھ فیملی ہے تو بچے میں اجڑ پن ہے، اگر جھگڑالو فیملی ہے تو اس بچے میں وہی صفات ہیں، اگر جو ہے وہ استغفر اللہ جرائم پیشہ فیملی ہے تو اس بچے کے اندر وہی آداب ہے۔ اور ان کو ہم بدلنے کی کوشش کرتے ہیں درس و تدریس کے ذریعے، سمجھا کے، بجھا کے، پڑھا کے، جیسے بھی ہوتا ہے۔ تو پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ بچپن میں بچے کے دل کی تختی جو ہے نا وہ بالکل صاف ہوتی ہے، اور پھر جیسے جیسے ماحول اسے جو ملتا ہے وہ اس ماحول کے مطابق ڈھلتا چلا جاتا ہے، اور اسی ماحول میں اس کی نشو نما ہوتی ہے، اور جس ماحول میں اس کی نشو نما ہوتی ہے اس کے اثرات کو قبول کرتا ہے۔ تو پہلا مدرسہ، پہلی تربیت گاہ گھر ہے، فیملی یونٹ ہے، ماں کی گود ہے، اور دوسرا محلہ ہے، گلی ہے۔ محلے میں مکمل طور پر پابندی بھی نہیں لگا سکتے ہم کہ بچے پر آپ پابندی لگا دیں کہ بالکل باہر نکلنا ہی نہیں، وہ آپ کا بچہ ڈرپوک ہو جائے گا، اس میں اور نیگیٹو کوالٹیز پیدا ہو جائیں گی، وہ کسی سے بات نہیں کر سکے گا، اس کا اعتماد ختم ہو جائے گا، عدم اعتماد کا شکار ہو جائے گا۔ محلے کے بچوں سے تو کھیلنا ہے اس نے۔ اب اگر محلہ ہی ایسا ہے، گلی ہی ایسی ہے، تو اس کا اثر بھی بھولے گا۔ لیکن اس موقع پر آپ اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ کون سا گھر کیسا ہے، کون سا گھر کیسا ہے، کون سا، اسے ان بچوں کے ساتھ کھیلنے دیں جو بچے قدرے اچھے ہیں۔ ایسے بچوں سے نہ کھیلنے دیں جو جوا کھیلتے رہتے ہیں، ایسے بچوں سے نہ کھیلنے دیں جو گالی گلوچ کرتے رہتے ہیں، ایسے بچوں سے نہ کھیلنے دیں جو ہر وقت گندے رہتے ہیں، روڑیوں پہ پھرتے رہتے ہیں۔ انہیں ان کے ماں باپ کو سوچنا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم ان کو برا کہہ رہے ہیں، وہ انسان ہیں، ان کا بھی خیال تو کرنا چاہیے نا۔ لیکن جو ہے وہ اگلا مرحلہ ہے، یہ تو وہ تو ان کے والدین کو چاہیے کہ ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کریں، ایسے بچوں کو نہ پھرنے دیں۔ اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے، یہ بھی میرا تجربہ کہتا ہے کہ جو بچے، چاہے وہ غریب کے ہی بچے ہو، وہ انہیں ٹائم سے مدرسوں میں داخل کرا دیتے ہیں، برے ماحول سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سدھر جاتے ہیں۔ اور جو کہتے ہیں کہ بس جی چھڈو تعلیم نو، کام کار اسی کرنا ہے، جدو اسی کرنا ہی کام نے، جدو اسی کرنیاں ہی مزدوریاں نے، تے پھر اسی بچوں نو پڑھا کے کی کرنا، یہ سوچ غلط۔ مزدوری کرے، بے شک مزدوری کرے، وہ تو اس کی جو قسمت میں اسے ملے گا، لیکن جو پڑھا لکھا مزدوری بھی کرے گا نا تو سلیقے سے ہی کرے گا، وہ طریقے سے ہی کرے گا۔ وہ کل تو اس کی شادی ہونی ہے، وہ اپنی بیوی کو سلیقے سے ہی رکھے گا، بے شک وہ ترکاری اٹھاتا ہو۔ ہماری جب یہ مسجد بن رہی تھی نا تو اس میں جو مستری صاحب تھے، محمد رمضان اس کا نام تھا، مستری محمد رمضان، میں غالباً تیز چاہ کے، اس نے بی کام یا ڈی کام کیا ہوا تھا، وہ ہے چک کا تھا۔ چک کے بھی اپنے اثرات ہوتے ہیں، شہر کے علیحدہ اثرات ہیں، چک کے اپنے اثرات ہیں۔ چک میں تو پڑھا لکھا بندہ بھی ان پڑھ ہی بن جاتا ہے، لیکن اس کے اندر پھر بھی وہ ادب آداب تھے پڑھے لکھے والے۔ اور ایک آدمی مزدوری کرتا تھا، وہ آدمی بھی کم از کم میرا خیال ہے BA وغیرہ اس نے کیا ہوا تھا، یقین مانے کہ وہ دوسرے مزدوروں کے ساتھ اس کی عادات نہیں ملتی تھی۔ تو تعلیم ہر حال میں انسان کو فائدہ دیتی ہے، انسان کو انسان بناتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت گھر سے لے کر مدرسے تک
اور جب تک آپ کے انڈر ہیں وہ، جب تک آپ کی کسٹڈی میں ہیں، جب تک آپ کے زیر پرورش ہیں، اس وقت تک اپنا ہاتھ ان کے اوپر سے نہ ہٹائیں۔ شفقت کا، پیار کا، محبت کا، تربیت کا، تعلیم کا ہاتھ رکھیں۔ یہ ہاتھ اٹھانے کا مطلب آپ دوسرا کو سمجھ لیں کہ مار دے رہو، کوٹتے رہو، نہیں، یہ بات نہیں۔ یہ مارنے پیٹنے سے بچے سدھرتے نہیں ہیں، خراب ہو جاتے ہیں۔